اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ارأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا صدق اللہ مولانا العظیم۔ اب آیتوں کا ترجمہ۔ اے پیغمبر، ان سے کہو کہ بھلا بتاؤ تم اللہ کو چھوڑ کر اپنے جن من گھڑت شریکوں کی پوجا کرتے ہو، ذرا مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین کا کون سا حصہ پیدا کیا ہے، یا آسمانوں کی پیدائش میں ان کی کون سی شرکت ہے، یا پھر ہم نے انہیں کوئی کتاب دے رکھی ہے جس کی کسی واضح ہدایت پر یہ لوگ قائم ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ ظالم لوگ ایک دوسرے کو خالص دھوکے کی یقین دہانی کرتے آئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو تھام رکھا ہے کہ وہ اپنی جگہ سے ٹلیں نہیں، اور اگر وہ ٹل جائیں تو اس کے سوا کوئی نہیں ہے جو انہیں تھام سکے۔ یقیناً اللہ بڑا بردبار، بہت بخشنے والا ہے۔ محترم سامعین، آج آپ نے سورہ فاطر کی آیت نمبر 40 اور 41 کا ترجمہ سماعت فرمایا ہے۔ پچھلی آیتوں میں کفار اور ان کی سرکشی کا ذکر تھا، اور یہ بتایا گیا تھا کہ ان کے کفر پر جمے رہنے کا نقصان اور وبال خود ان پر پڑے گا۔ ان کے کفر سے کسی کا کچھ نہیں بگڑتا۔ آج تلاوت کی گئی آیتوں میں اللہ پاک نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا ہے کہ ان مشرکوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ کو چھوڑ کر تم جن جن کو پکارتے ہو اور جن جن کی پوجا کرتے ہو، مجھے ذرا دکھلاؤ کہ انہوں نے کس چیز کو پیدا کیا ہے، زمین کا کون سا حصہ انہوں نے بنایا ہے، یا آسمانوں کے بنانے اور تھامنے میں ان کی کتنی شرکت ہے۔ اگر ایسا کچھ نہیں ہے اور یقیناً ان کی کچھ شرکت نہیں ہے، تو پھر وہ آخر تمہارے خدا کیسے بن گئے؟ کچھ تو عقل سے کام لو۔ اگر تمہارے پاس اس سوال کا عقلی جواب نہیں ہے تو کسی معتبر کتاب سے نقلی دلیل ہی پیش کرو کہ یہ باطل بت تمہارے خدا کیسے بن گئے، لیکن تم یہ بھی پیش نہیں کر سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ تم صرف اپنی نفسانی خواہشات کے اسیر ہو کر اندھے ہو گئے ہو۔ تمہارے پاس نہ کوئی عقلی دلیل ہے اور نہ کوئی نقلی۔ بات صرف اتنی ہے کہ ان مشرکوں کے بڑے اپنے چھوٹوں کو شیطان کے بہکاوے میں آ کر یہ بتاتے آئے ہیں اور جھوٹا یقین دلاتے آئے ہیں کہ یہ دیوی دیوتا بت وغیرہ اللہ کے یہاں ہمارے سفارشی اور شفیع ہیں، ان کی عبادت کرو تو یہ تمہیں اللہ کا قرب عطا کریں گے۔ حالانکہ یہ سب جھوٹ اور خالص دھوکہ اور فریب ہے۔ یہ تو کیا سفارش کرتے، اللہ کے دربار میں تو بڑے سے بڑا مقرب بھی کفار و مشرکین کی سفارش میں زبان نہیں ہلا سکتا۔ اگلی آیت میں مضمون ہے کہ ایک طرف اپنے جھوٹے، عاجز، بے بس، باطل معبودوں اور دیوتاؤں کو دیکھو، وہ کیسے کمزور اور بے بس ہیں، اور دوسری طرف اللہ وحدہ لا شریک کی قدرت اور طاقت دیکھو کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں، ہر ایک اپنی اپنی جگہ رکا ہوا اور تھما ہوا ہے، اپنے مقررہ مقام سے نہ ادھر ادھر جنبش کر سکتا ہے اور نہ سرک سکتا ہے۔ اگر بالفرض یہ چیزیں اپنی جگہ سے ٹل جائیں، پھر اللہ تعالیٰ کے سوا کس کی طاقت ہے کہ ان کو قابو میں رکھ سکے؟ چنانچہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ عالم کا سارا نظام درہم برہم فرمائیں گے تو کوئی طاقت اسے روک نہ سکے گی۔ جب زمین اللہ کے حکم سے ہلتی ہے اور زلزلہ برپا ہوتا ہے تو کس میں اس کو روکنے کی طاقت اور تھامنے کی طاقت ہوتی ہے؟ ظاہر ہے کہ سب کا کھلی آنکھوں سے مشاہدہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اس کو نہیں تھام سکتا۔ یہ سب کچھ دیکھنے سمجھنے کے باوجود یہ کافر و مشرک اللہ کی نافرمانی پر ڈٹے ہیں
اور اس کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، مگر اللہ جل شانہ ایسا حلیم و غفور ہے کہ اپنی مخلوق کی نافرمانی، سرکشی، کفر اور شرک دیکھتے ہوئے بھی حلم و بردباری اور بخشش سے کام لے رہا ہے، ان کو ڈھیل دے رہا ہے، مہلت دے رکھی ہے۔ ورنہ ایسی سرکشی اور کفر اور نافرمانی کا تقاضا تو یہ ہے کہ یہ سارا نظام ایک دم تہوبالا کر دیا جائے، لیکن اللہ پاک کے حلم و بردباری سے یہ تھما ہوا ہے، اس کی بخشش نہ ہو تو سارا عالم ویران ہو جائے۔ محترم سامعین، آیتوں کے مضامین آپ نے سماعت فرمائے۔ ان آیتوں میں یہ سبق ہے کہ کفر و شرک اور اللہ کی معصیت و نافرمانی ایسے خطرناک جرائم ہیں کہ اگر اللہ پاک نے دنیا کو دارالجزا بنایا ہوتا اور یہیں جزا و سزا ملنی ہوتی تو یہ انسان کے ان جرائم کی پاداش میں ساری دنیا تہوبالا ہو جاتی، مگر اللہ پاک اپنے حلم اور اپنی رحمت سے اس دنیا میں مجرموں کو ڈھیل دیتا ہے، ان کو فوراً سزا نہیں دیتا تاکہ یہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں۔ اللہ پاک ہمیں قرآن کریم سمجھنے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔